الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے دوسرا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک فریضے کا ذکر کیا ہے جس کو روزہ کہتے ہیں۔ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، بنی الاسلام علی 5، ان میں سے سب سے بڑی بنیاد کلمے کے بعد یہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر عبادت کا اجر و ثواب مقرر کیا ہے، لیکن ایک روزہ ہے کہ جس کا بدلہ خود خدا دے گا یا خود خدا بن جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جو روزہ رکھتا ہے میں اس کا بدلہ خود بن جاتا ہوں بندے کے لیے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو کہ جس کو خدا خود مل جائے تو اس کو اور کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ تو جو 5 بنیادیں تھی، کلمہ تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ بنی الاسلام والا 6 پر ہے۔ جہاد کو بھی انہوں نے شمار کیا ہے کہ جہاد بھی یہ اسلام کی بہت بڑی بنیاد ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے روزے کا ذکر کیا ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں فرض کیا گیا۔ 10 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں اور 9 سال مسلسل اعتکاف بھی کیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب ہے، وہ جو ہے نا اعتکاف کرنا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، جیسا کہ فرض کیے گئے تھے کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں پر، پہلے لوگوں پر، تم پر بھی اس طریقے سے فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک فرض رہا ہے۔ کیفیت مختلف تھی، تعداد کے اندر اختلاف تھا، لیکن روزے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سابقہ امتوں کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ یہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ انوکھا تم پر فرض کیا گیا ہے، پہلی امتوں پر نہیں تھا۔ نہیں، پہلی امتوں پر بھی کیا ہے، انہوں نے عمل بھی کیا ہے، اور یہ جو ہے نا انسان کی کامیابی کا زینہ اور ذریعہ بھی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کا معنی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تقوی کا معنی ہے ترک معاصی، گناہ چھوڑ دینا۔ بس ہر ایک کو معلوم ہے کہ گناہ کیا چیز ہے، بس اس کو چھوڑ دے، متقی بن جائے گا۔ تو روزے جو ہے نا کیا ہے، یہ بہت بڑا فریضہ ہے۔ میں نے پہلے غالباً عرض کیا تھا کہ اسی روزے اور ماہ رمضان کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اندر سارے صحابہ کو جمع کیا تھا اور فرمایا تھا یہ رحمت کا، بخشش کا، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے،
اس کے اندر فرمایا 4 کام زیادہ کرنا، 2 تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور 2 اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر پر لا الہ کا ذکر زیادہ کرنا، استغفار زیادہ کرنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب کو دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر وقت جو ہے نا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر لا الہ کا ذکر کرنا چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے، اور اس کے لیے کوئی جو ہے نا مسجد کی، وضو کی، وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کار وال زبان یار وال، ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو لیکن زبان اللہ کے ذکر میں ہو۔ تو ایام ماہواری کے اندر عورت بھی یہ ذکر کر سکتی ہے، باقی قرآن تو نہیں پڑھ سکتی، نماز تو نہیں پڑھ سکتی، روزے تو نہیں رکھ سکتی، لیکن ایام ماہواری کے اندر ذکر کر سکتی ہے۔ اور صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ ماہ رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ماہ رمضان کی برکات عطا کرنا، روزے رکھنے کی توفیق عطا کرنا، تراویح اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا کرنا۔ اور جب ماہ رمضان کے روزے رکھ لیتے، عبادت کر لیتے، تو پھر 6 ماہ تک قبولیت کی دعا کرتے کہ یا اللہ اس عبادت کو قبول فرما۔ اس لیے انسان کو عبادت بھی کرنی چاہیے اور قبولیت کی دعا کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عبادت ہوتی لیکن قبول نہیں ہوتی۔ خواجہ ابو طالب 40 سال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، اس سے بڑی عبادت کیا ہوگی، لیکن قبول نہیں ہوئی، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس لیے عبادت قبولیت والی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ وہ عبادت عطا کر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اس فریضے کا ذکر کیا ہے اور حضور نے اس کی اہمیت کو ذکر کیا ہے کہ ماہ رمضان کا روزے رکھو، تراویح پڑھو۔ 3 حدیث ارشاد فرمائی تھی، من صام ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اس کی افطاری کے وقت 3 روایات آتی ہیں۔ ایک روایت ہے کہ 3000، دوسری کے اندر آتا ہے کہ 6000، اور تیسری روایت کے اندر آتا ہے 60,000 جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد کر کے جنت عطا کر دیتے ہیں افطاری کے وقت۔ اور جب پورا ماہ رمضان گزر جاتا ہے تو آخری رات جتنے پورے مہینے کے اندر آزاد کیے ہوتے ہیں تقریباً 18 لاکھ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر پھر ان کو بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان کے اندر بھی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ رمضان کا معنی تو جلانا، جب روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اور اس سے اللہ کی رحمت، اللہ کی ضمانت، اللہ کی محبت، اللہ کی الفت، اللہ کا نور حاصل ہو جاتا ہے، جس کا اشارہ ماہ رمضان کے لفظ کے اندر مضمر ہے۔ اللہ نے جو ہے نا انعامات ذکر کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کے اندر جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر کے 7 فرشتے شیطان کی نگرانی کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ وہ پورا مہینہ قید میں رہتا ہے تاکہ امت محمدیہ سے وہ جو ہے نا گناہ نہ کرا سکے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیا ہے، تاکہ آسانی پیدا ہو جائے کہ یہ عبادت پہلے بھی ہوتی رہی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے۔ کوئی آج دن تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مرا ہے یا بھوک کی وجہ سے مرا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرعی حکم کا پابندی نہیں کرتے انسان کو جس کی انسان طاقت نہ رکھتا ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان جھوٹ بولتا ہے کہ یہ بات میں نہیں کر سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، توفیق دے دیتے ہیں۔ اور اسی ماہ رمضان کے بارے میں آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ جب بھی ماہ رمضان آتا تھا اپنا تہ بند مضبوط باندھ لیتے تھے۔ صحابہ سے پوچھا گیا اس کا کیا مقصد ہے، تو فرمایا ان دنوں میں اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے تھے، تہ بند اپنا مضبوط باندھ لیتے تھے۔ اس کا کیا مقصد ہے کہ وہ جو ہے نا کیا ہو جاتے تھے، اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ ہو جاتے تھے۔ اور ہمارے عام بزرگوں کے واقعات کے اندر آتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے دوست رشتہ داروں کو بلا کر فرماتے تھے کہ مل لو، اور پھر زندگی رہی تو عید کے بعد ملیں گے۔ ماہ رمضان کے اندر جو ہے نا عبادت کرتے تھے۔
اس لیے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے روزہ بھی رکھا ہے تو پھر جو ہے نا نمازیں نہیں ہے ہماری، اور جھوٹ بولنے کی جو عادت نہیں چھوڑی، رزق حلال کا بندوبست نہیں کیا، اور روزے کی حالت میں پھر لڈو کھیلنا، تاش کھیلنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اگر پوچھا جائے کیا کر رہے ہیں، جی وقت پاس کر رہے ہیں. کیا قرآن پڑھنے میں وقت پاس نہیں ہوتا؟ کیا ذکر کرنے میں وقت پاس نہیں ہوتا؟ ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ رمضان کے اندر 61 ختم کرتے تھے، ایک دن کو ایک رات کو. قرآن پڑھنے میں جو ہے نا وقت گزارنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے نا کیا کیا، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کا تذکرہ اور فرضیت کا ذکر کیا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ چڑھے آمین، دوسری پہ چڑھے آمین، تیسری پہ چڑھے آمین. جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آج تو خلاف عادت آپ نے 3 مرتبہ آمین کہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل آ گئے تھے اور انہوں نے آ کر بد دعا کی کہ ہلاکت ہو جائے اس انسان کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم درود نہ پڑھے، اس کے لیے ہلاکت ہو. درود بھی پڑھنا چاہیے. سمجھا کہ بڑے فضائل ہیں، بڑے برکات ہیں. تفسیر مزری کے اندر آتا ہے کہ حضرت آدم سبز کپڑا لباس پہنے ہوئے کھڑے ہوں گے، یا احمد یا احمد یا احمد کر کے پکاریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو جائیں گے، اے ابن آدم، اے ابو، کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت آدم فرمائیں گے کہ آپ کی امتی کو جو ہے نا فرشتے جہنم کے اندر لے جا رہے ہیں. امام الانبیاء پیچھے جائیں گے، دوڑیں گے، انہیں کہیں گے کہ میری امتی کو چھوڑو، جہنم میں نہ لے جاؤ، رکو. فرشتے عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے نا اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ نے فرمایا اس کو جہنم میں لے جاؤ، آپ اللہ کے سفارش کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس میں آئیں گے اور عرش معلیٰ کو پکڑ کر اور اپنی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا کر دعا مانگیں گے کہ یا اللہ میری امتی کو جہنم سے بچا. اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی، رب کائنات فرشتوں کو حکم دے کہ واپس لے آؤ، اس کے جنتی ہونے کا فیصلہ ہو جائے گا. جب وہ جنت کے اندر جانا لگے گا تو پوچھے گا آپ کون؟ میں تو جہنمی ہو چکا تھا، آپ کون ہے سفارش کرنے والے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تمہیں نہیں پتا میں تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا تو تھا تو گناہگار، لیکن کبھی کبھار، روزانہ نہیں، کبھی کبھار تو میرے پر درود پڑھتا تھا، یہ اس کی برکت ہے کہ اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. اس لیے حضرت جبرائیل نے بددعا کی کہ ہلاکت اس انسان کے لیے جس کے سامنے جو ہے نا آپ کا نام ہے اور آپ درود نہ پڑھے. حضور نے آمین فرمائی. اور دوسرے نمبر پر جبرائیل نے بددعا کی کہ ہلاکت اس انسان کے لیے جس کے والدین زندہ ہوں یا 2 میں سے ایک زندہ ہو، اس کی خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر سکے. حضور نے آمین کہی. تیسرے نمبر پر بددعا کی حضرت جبرائیل نے، ہلاکت اس انسان کے لیے جو ماہ رمضان کے روزے پائے اور عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکے. اب آپ اندازہ لگائیں بددعا کرنے والے جبرائیل ہوں اور آمین کہنے والے محمد رسول اللہ ہوں تو کیسے بچ سکے گا؟ آج ہم ہیلے بہانے کر کے روزے چھوڑ دیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں، احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا تھا کہ اس وقت تک روزہ نہیں چھوڑ سکتا کوئی مریض جب تک وہ ڈاکٹر یہ رپورٹ نہ دے جو خود مسلمان ہو، دیندار ہو اور اپنے فن میں ماہر ہو، باپ دادے کی شیشے جمع کر کے نہ بیٹھا ہو. یہ آ کر کہے کہ ہاں روزہ آپ کو نقصان دیتا ہے تو پھر تو نہ رکھے، ورنہ ہر آدمی کو روزہ رکھنا ضروری ہے. ہم خود مریض بن جاتے ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتا، جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے لکھا ہے کہ اگر ایک روزہ چھوڑ دے اس کے بدلے پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. ماہ رمضان کتنی برکات ہے. اور آگے آئے گا کہ سفر کے اندر اگرچہ رخصت ہے لیکن فرمایا عظیمت یہ ہے کہ روزے رکھے. 2 فائدے ہیں، ایک تو مسلمانوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی اور دوسرا ماہ رمضان کے انوارات برکات اس کو حاصل ہو جائے گی. ماہ رمضان کے اندر جو برکت نازل ہوتی ہے آگے بھی چلی ہوتی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتی. ایک حافظ صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی والدہ جو ہے نا فوت ہو گئی تو اس کا معمول تھا وہ روزانہ سپارہ 1.5 پارہ 2 پارے وہاں اس کی قبر بھی جا کر پڑھتے. تو ایک مرتبہ والدہ خواب میں ملی
کہنے لگی کہ بیٹے قرآن مجید آ کر جلدی نہ پڑھا کرو۔ انہوں نے عرض کیا امی جان میں قرآن ہی تو پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں قرآن نہ پڑھا کرو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ تھوڑی دیر بیٹھ لیا کرو، تم آتے ہی جب قرآن پڑھنے شروع کر دیتے ہو اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی۔ جہاں قرآن پڑھا جائے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کے اندر جو برکت نازل ہوتی ہے یہ جو ہے نا مغفرت کا مہینہ ہے، اور یہاں رحمت ڈھانپ لیتی ہے انسان کو۔ تو مسافر اگرچہ رخصت ہے لیکن عظیمت یہ ہے کہ روزہ رکھے، لوگوں کے ساتھ مشابہت بھی ہو جائے گی مسلمانوں کے ساتھ، اور ماہ رمضان کے انوار اور برکات بھی اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس روزے کا جو ہے نا کیا کیا ہے، ذکر کیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان ان دنوں میں جو ہے نا روزہ، تراویح، قرآن اس کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور دعائیں مانگے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے، علماء نے لکھا ہے تفسیر معارف العرفان کے اندر 20 جلدوں میں قرآن مجید کی تفسیر، اس نے لکھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، کہ اے ایمان والو جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، گواہ بنا لیا کرو۔ اسی آیت کے تحت لکھا ہے حدیث کہ 3 انسان ایسے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک عادل بادشاہ، خود تو عدل و انصاف کرتا ہے لیکن بیوی بد کردار ہے، نہ اصلاح کرتا ہے نہ چھوڑتا ہے۔ علماء نے طریقہ لکھا ہے کہ اگر بیوی بد کردار ہو، نافرمان ہو، سرکش ہو، تو پہلے اس کو واعظ و نصیحت کرے، اگر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک، نہیں تو پھر جو ہے نا اس سے بستر علیحدہ کر لے، ناراضگی کا اظہار کرے، بستر علیحدہ کر لے، پھر بھی ٹھیک نہ ہو پھر مارے لیکن چہرے پر نہ مارے، ایسی زیادہ مار نہ پڑے جس سے نشانات پڑ جائیں، پھر بھی ٹھیک نہ ہو تو پھر طلاق دے دے۔ یہ شریعت نے ایک مسئلے کے حل کا راستہ جو ہے نا وہ نکالا ہے۔ تو عادل بادشاہ وہ بیوی کی اصلاح بھی نہیں کرتا اور چھوڑتا بھی نہیں ہے، اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موڑ پر کوئی اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ دوسرا وہ انسان جو کسی یتیم کا مال کھا جائے یا بالغ ہونے سے پہلے دے دے تو یقینی بات ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتے۔ قرآن مجید کو فرمایا اندر آتا ہے کہ یتیم کا تم مال نہیں کھاتے بلکہ اصل میں اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر رہے ہو۔ آج ہم ہیلے بہانے کسی کا بھائی فوت ہو جائے یا کوئی چچا یا کوئی یتیم ہمارے ہاتھ میں چڑھ جائے ہم اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب یہ وعید آئی تو صحابہ کوئی سالن یتیموں کا علیحدہ پکاتے تھے اور چکھتے تھے تو اس کو بھی تھوک دیتے تھے کہ اس کے اثرات ہمارے پیٹ کے اندر رہ جائیں۔ اتنی احتیاط کرتے تھے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے۔ تو فرمایا اس کی بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر لین دین کرنے والا جب لکھتا نہیں ہے گواہ نہیں بناتا۔ 2 مرد گواہ بنائے یا 2 مرد ایک عورت کو گواہ بنائے اور اس کو تحریر بھی کرے۔ پورے قرآن کے اندر سب سے بڑی آیت لین دین لکھنے کے متعلق آئی ہے اور گواہ بنانے کے بارے میں آئی ہے۔ آج ہم نہیں کرتے عمل، پھر بات کے اندر دنگا فساد ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، چاہے چھوٹا لین دین ہو یا بڑا ہو، جو بھی ہو اس کو لکھنا بھی چاہیے اور گواہ بھی بنانے چاہیے۔ سب سے بڑی آیت جو ہے نا وہ لین دین لکھنے کے متعلق اور گواہ بنانے کے متعلق ہے۔ نماز روزے کے متعلق نہیں ہے، حج کے متعلق نہیں ہے، اور حرام حلال کے متعلق نہیں ہے، جائز ناجائز کے متعلق کوئی آیت بڑی نہیں ہے، بلکہ لین دین لکھنے کے بارے میں ہے۔ تو جو کاروبار کرتا ہے اور نہ لکھتا ہے نہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی دعا قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت پر عمل کریں اور شریعت کا ہم پابند ہیں۔ شریع طور پر کلمہ پڑھا ہے ہم نے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 انسان ایسے ہیں جن کی جو ہے نا وہ گواہی قبول یا جو ہے نا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے، میں آگے چل کر عرض کروں گا 102 کبیرہ گناہ ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی کسی کے اندر مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ماہ رمضان کی برکات اور شب قدر کی فضیلت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا نخواستہ اگر کوئی ہو تو اس کو صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے
اور روزے کو رکھ کر اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، رزق حلال ہو، جھوٹ اور چغل خوری نہ ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پہ سوار تھے، سواری بھدکنے لگی، ڈر گئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور دیکھا 2 قبریں تھیں، اور فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے ان گناہوں کی وجہ سے جن کو تم معمولی سمجھتے ہو۔ فرمایا ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ نرم جگہ، صحابہ کے متعلق کہتے ہیں نرم جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں سے چھینٹے نہ پڑے، چھینٹے نہ اٹھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے بچیں، اس کا خیال کریں۔ اور دوسرا چغل خور تھا، چغلیاں کھاتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی لی، اس کے 2 حصے کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دی۔ فرمایا جب تک یہ سرسبز رہیں گی ان سے عذاب اٹھا رہے گا۔ آج کل جو ہم چھڑیاں ڈالتے ہیں نا، یہ جائز نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو عذاب اٹھا تھا نا، وہ چھڑیوں کی برکت نہیں تھی، حضور کے ہاتھ کی برکت تھی۔ چھڑیے تو ہیں لیکن حضور کا ہاتھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان بدعمالیوں سے بچیں جو عذاب قبر کا ذریعہ بنتے ہیں، ان سے بچیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر جو ہے نا روزے کا حکم دیا تو اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں، رزق حلال ہو، چغل خوری غیبت وغیرہ نہ ہو۔ فرمایا ڈھال ہے، جب تک اس کو پھاڑو گے نہیں۔ تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور مسائل بھی معلوم کرنے چاہیے۔ آج کل ہمیں مسائل نہیں معلوم کہ روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، پھر توڑ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں مجھے تو معلوم نہیں تھا، اب کیا کروں، روزہ تو ٹوٹ چکا ہے۔ اگر کوئی داڑھ میں درد ہو یا کوئی ایسا ہو تو انجیکشن لگا سکتے ہیں، جو بھی ہو، رگ کا بھی ہو، غیر رگ کا ہو، کوئی طاقت کا ہو، اتنا تک ہے کمزوری کے لیے گلوکوز کی بوتل بھی آپ جو ہے نا لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے، مسواک تر ہو کڑوا ہو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے یہ مسئلے بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اور خود قے آ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہمارے یہاں مشہور ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود قے آ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر انگلی ڈال کر خود قے کرے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے قے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا، وضو ٹوٹ جائے گا، وہ بھی منہ بھر کر آ جائے تو۔ اور پھر منہ بھر کر کب ہوگی؟ میں کہتا ہوں منہ بھر کر نہیں، آپ کہتے ہیں منہ بھر کر آئے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس قے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اور نہ کر سکے یہ منہ بھر کر ہے، اور جس کو کنٹرول کرنا چاہے، روکنا چاہے، روک لے، یہ منہ بھر کر نہیں ہے۔ یہ اصول ہے، منہ بھر کر کس وقت ہوگی؟ اس کو کنٹرول کرنا چاہے، نہ کر سکے تو یہ منہ بھر کر ہے، بس وضو ٹوٹ جائے گا، دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اور اتنے تک ہے کہ اس طرح نیند بیٹھا تھا اور اس طرح گرا اور ہاتھ نیچے لگ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماہ رمضان کے روزے بھی رکھنے چاہیے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں اگر برتن پاک ہو تو پھر جو ہے نا کیا ہوگا، جو بھی ڈالیں گے وہ پاک ہوگی، استعمال کر سکیں گے۔ اگر برتن نہ پاک ہو اور دودھ ڈال دیں تو پھر وہ جو ہے نا استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ میں نے ایک کتاب سے، انوار البیان ہے، اس کتاب سے میں نے جو ہے نا 102 کبیرے گناہ نقل کیے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اور امام ذہبی ایک بہت بڑے عالم ہے، حافظ ذہبی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جو ہے نا کبیرہ گناہ لکھے ہیں، تقریباً جو ہے نا وہ 102 ہے۔ فائدے کے لیے عرض کر دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس کے اندر مبتلا ہے تو اس کو جو ہے نا توبہ کرنی چاہیے۔ اور میں نے لکھا ہے خدا نہ خواستہ اگر کوئی انسان ان گناہوں میں کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ماہ رمضان کی برکات اور شب قدر کی فضیلت حاصل ہو سکے اور یہ کر سکے۔ ورنہ یہ جو ہے نا کیا ہوگا، فضیلت نہیں ہوگی، گند ناپاکی پاکی برابر نہیں ہو سکتی، نور اور ظلمت جمع نہیں ہو سکتے۔ پہلے اپنے برتن کو ہم صاف رکھیں، پھر اللہ کی رحمت اور نور آئے گا، انسان کامیاب ہوگا۔
تو یہ 102 کبیرہ گناہ ہے اور 58 جو ہے نا وہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ عرض کر دیتا ہوں، سب سے پہلے جو ہے نا یہ جو ہے نا ان کبیرہ گناہوں میں شرک آتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی مبتلا ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ توبہ کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ توبہ کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، گناہ اور اللہ کی نافرمانی پر نادم ہو، یہ نمبر 1 ہے۔ گناہ ہو گیا، اس گناہ پر اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر ندامت ہو، پشیمانی ہو۔ نمبر 2، آئندہ گناہ چھوڑنے نہ کرنے کا پکا ارادہ اور عزم کرے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ معافی مانگے۔ نمبر 4، کسی انسان کا حق مارا یا کسی بھی طرح سے ظلم کیا وہ ادا کرے اور معافی مانگے۔ یہ 4 چیزیں ہوں گی تو توبہ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں بھی پیتے ہیں توبہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے، شراب بھی پیتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے مذاق نہ کیا جائے، گناہ ہو جاتے ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، لیکن توبہ کرے، اور اسی کا نام ہے توبۃ نصوحا، پکی توبہ۔ تو میں وہ عرض کر دیتا ہوں، پہلے نمبر پر شرک کرنا، چاہے اعمال کے اندر ہو یا عقیدے کے اندر ہو، مشرک جو ہے نا بخشش نہیں ہوگی۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے نا شرک ہے، بڑی لمبی اس کی فہرست ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ پہلے نمبر پر شرک لکھا ہے، ریاکاری بھی شرک ہے، دکھلاوے کے لیے صدقہ خیرات کرنا، عبادت کرنا، پارسا ہونا، اخلاص نہ ہو، یہ بھی شرک کے اندر آتا ہے۔ کسی جان کو عمدن قتل کرنا، نہ حق قتل کرنا جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہر گناہ کی معافی مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہے۔ فرمایا قاتل کے متعلق میں نے 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے 3 مرتبہ انکار کر دیا۔ نہ حق قتل کرنا، جادو کرنا، جادو بہت بڑی برائی ہے، گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جو ہے نا ہاتھ کی لکیروں پر یقین کر لیا، جادوگر کی باتوں پر یقین کر لیا، تو میرے لائے ہوئے دین کا انکاری ہو گیا ہے۔ جادو کرنا، فرض نماز کو چھوڑنا یا وقت سے پہلے پڑھنا، اذان بھی وقت سے پہلے نہیں ہوتی، نماز بھی وقت سے پہلے نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہ دینا، بلا رخصت شرعی ماہ رمضان کا کوئی روزہ چھوڑنا یا توڑ دینا بغیر کسی عذر کے، فرض ہوتے ہوئے حج نہ کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر حج فرض ہے طاقت رکھتے ہوئے نہیں کرتا، فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ والدین کو تکلیف دینا اور ان امور میں ان کی نافرمانی کرنا جن میں فرما برداری واجب ہے، وہ خدمت کا کہتے ہیں، وہ کوئی کام بتاتے ہیں، نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ رشوت، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا، برائیوں میں زنا ایسا گناہ ہے جس سے عمر بھی کم ہوتی ہے، رزق بھی کم ہوتا ہے۔ نیکیوں میں صلہ رحمی ایسی نیکی ہے، عبادت ہے، جس سے رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے۔ تفسیر بدری کے اندر آتا ہے، ایک آدمی کے 3 سال ہوتے ہیں زندگی کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور خیرخواہی ہمدردی کرنے شروع ہو جاتا ہے، تعاون کرنے شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 سالوں کو 30 سال بنا دیتے ہیں۔ اگر قطع تعلقی کرے تو 30 سالوں سے 3 بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا۔ آج ہم جو ہے نا مرضی ختم کرتے ہیں، روزی بھی رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی بھائی نال میرا ٹکا ٹکر ختم ہے۔ نہیں، غلط بات ہے۔ حضور نے فرمایا سل من قطع، جوڑو جو توڑے، واعف عمن ظلمک، جو ظلم کرے معاف کرو، واصل لا من اساء الیک، جو برائی کرے اس کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو۔ زنا کرنا، غیر فطری طریقے سے عورت سے جماع کرنا یا کسی لڑکے سے اغلام بازی کرنا، سود کا لین دین کرنا یا اس کا کاتب یا گواہ بننا، ظلماً یتیم کا مال کھانا، اللہ پر یا اس کے رسول پر جھوٹ بولنا۔ احتیاط کیا کرو، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی حدیث میں ایسے ہے، حدیث میں یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، ہوتا نہیں ہے۔
اس کا احتیاط کرنا چاہیے۔ تبلیغ جماعتوں نے بڑی اچھی بات کہتے ہیں، بزرگوں نے یہ فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے حدیث میں نہ ہو، تو اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، جو اقتدار اعلیٰ پر ہو ان کا رعیت کو دھوکہ دینا، خیانت کرنا، جھوٹے وعدے کرنا۔ یہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ہمارے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے جاتے ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، روڈ بن جائے گا، نالی بن جائے گی، گلی بن جائے گی، لیکن ایک کام بھی پورا نہیں ہوتا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، تکبر کرنا اور جھوٹے وعدے کرنا، جھوٹے وعدے کرنا۔ جس سے وعدہ کیا کرو سچا کیا کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے ایک آدمی نکاح کرتا ہے اور مہر ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، چاہے جتنا زیادہ مہر ہو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، اور اگر نکاح مہر مقرر کرتا ہے اور پورا کرنے کا ادا کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا۔ جھوٹے وعدے کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یا سچی گواہی کو چھپانا، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینا بھی آج برادری کے پیچھے، بھائی کے پیچھے ہم جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا یا کوئی نشہ آور چیز کھانا، جوا کھیلنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، مال غنیمت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ مارنا، جھوٹی قسمیں کھانا، کسی بھی طرح سے ظلم کرنا، مار پیٹ کرنا، چاہے انسان ہو یا حیوان ہو۔ ظلم و زیادتی سے بچنا چاہیے۔ آج ہم ککڑ لڑاتے ہیں، کتے لڑاتے ہیں، جھوٹے لڑاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان التحریش بین البہائم میں، فرمایا جانوروں کو جو نام برنگیختہ کر کے لڑاؤ نہیں، برنگیختہ کر کے لڑاؤ نہیں۔ آج ہم لڑاتے ہیں، تماشے دیکھتے ہیں، مرغے جو ہے نا لڑاتے ہیں، بٹیرے لڑاتے ہیں، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ ٹیکس وصول کرنا، حرام مال کھانا، پینا، پہننا، خرچ کرنا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خودکشی کرنا یا اپنا کوئی عضو کاٹ دینا، جھوٹ بولنا، قانون شرعی کے خلاف فیصلے کرنا، رشوت لینا، اور عورتوں کا مردوں یا مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، جس میں داڑھی منڈانا بھی شامل ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، لڑکے لڑکے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے کہ اگر کوئی عورت مردوں والا جوتا پہنتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا۔ حضور نے لعنت کی ہے ہاں ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ آج مرد ہیں پونی پر لگئی ہوئی ہیں، فیشن ہے ایک، جبرن جو ہے نا وہ جو ہے نا عورت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پر ان کو یقین نہیں ہے۔ اللہ نے جو مرد بنایا ہے نا، وہ پشمان ہے کہ مجھے مرد کیوں بنایا گیا، عورت ہونا چاہیے تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ اپنے اہل و عیال پر فحش کام یا بے حیائی کے کام ہوتے ہوئے فکر نہ کرنا۔ گھر کے اندر ہے، بے پردگی ہے، بے نمازی ہے، گانے ہیں، یہ فکر نہیں کرتا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ 3 طلاق دی عورت کے پرانے شوہر کے لیے حلالہ کرنا۔ ہمارے عام ہے 3 طلاق ہو جائے تو ہم کہتے ہیں ہاں ان سے نکاح کر دو، صبح وہ طلاق دے دے گا، پھر پہلے خامد کے ہاں آ جائے گی، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحللہ، جو جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ بھی لعنتی ہے، کرنے والا بھی لعنتی ہے۔ بدن میں یا کپڑوں میں پیشاب لگنے سے پرہیز نہ کرنا، گندگی لگی ہوئی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایسے لباس کے ساتھ نماز پڑھنا جائز نہیں، مسجد میں آنا جائز نہیں، جمعہ نماز پڑھنا جائز نہیں، جس لباس کو پہن کر انسان خوشی میں، شادی خوشی میں یا بازار میں جانا برداشت نہ کرتا ہو۔ ہم جو ہے نا رات کے سوئے کپڑوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، یا جو ہے نا یہ مزری کی بنی ہوئی ٹوپی ہے، ربڑ کی بنی ہوئی ٹوپی سر پہ رکھی اور نماز پڑھی۔ کیا یہ ٹوپی پہن کر کبھی بازار بھی گئے ہیں؟ کبھی شادی میں بھی گئے ہیں؟ احسن فتاوی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ٹوپی پڑی ہوتی ہے نا، ان کو سر پہ رکھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں۔ فتاوی دارالعلوم کے اندر لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دکھاوے کے لیے اعمال کرنا، ریاکاری، نسب کسب دنیا کے لیے علم دین حاصل کرنا، دین حاصل کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، اور علم دین کو چھپانا، خیانت کرنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر کے احسان جتانا، اچھا یہ کیا پھر احسان جتنا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، میں نے ایسے کیا تھا، تقدیر کو جھٹلانا، لوگوں کے خفیہ حالات
کی ٹہ لگانا، عام طور پر ہم گھنٹے کر کے اس کی آواز ٹیپ کر لیتے ہیں، پھر اس کو بلیک میلنگ کرتے ہیں، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکی ہوں۔ شرعی طور پر کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ میں ہر ایک کی بات ٹیپ کر کے پھر اس کو بلیک میلنگ کروں یا جو ہے نا اس کو جو ہے نا آگے پھیلاؤں، تو کون سا شریف آدمی پھر میرے ساتھ تعلق رکھے گا؟ المجالس والامانہ، اگر کوئی مجلس ہو، کوئی بات ہو جائے تو وہاں تک رکھنی چاہیے، آگے ٹہنے لگانی چاہیے۔ یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ لوگوں کے خفیہ حالات کی ٹو لگانا، تجسس کرنا، چغلی کھانا، لعنت کرنا اور دھوکہ دینا، بدعہدی کرنا اور وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، کاہن اور نجومی غیب کی خبریں بتانے والے کی تصدیق کرنا۔ عام طور پر جو ہے نا بڑے پڑھے لکھے لوگ وہ جو ہے نا ہاتھ دکھا رہے تھے، طوطے سے فال نکال رہے ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ اس طوطے کی بدفعالی پر فال نکالنے پر، ہاتھ کی لکیروں پر یقین کرنے پر 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس سے بچنا چاہیے۔ شوہر کی نافرمانی کرنا، عورت کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کی موت پر نوحہ کرنا، منہ پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، سر منڈانا، اپنی ہلاکت کی دعا کرنا، یہ گناہ ہے۔ سرکشی کرنا، اللہ کا باغی ہونا، مسلمان کو تکلیف دینا، مخلوق پر دست درازی کرنا، پڑوسی کو تکلیف دینا، مسلمانوں کو تکلیف دینا اور ان کو برا کہنا، خاص کر اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف دینا، اور ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا کبیرہ گناہ ہے۔ کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، مردوں کو ریشم اور سونا پہننا۔ ریشم تو آج کل نہیں ہے، یہ کپڑے ہمارے ریشمی نہیں ہیں۔ ریشم وہ ہے جس پر جو ہے نا تلوار بھی وار کریں تو وہ نہ کاٹ سکے، وہ ریشم مراد ہے۔ اس پہ جوئیں وغیرہ بھی نہیں ٹھہرتی، وہ تو آج کل نہیں ہے۔ لیکن سونا ہے، آج کل انگوٹھی پہنتے ہیں لوگ، یہاں پان لگاتے ہیں، یہاں کیوٹی لگاتے ہیں۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، ایک ہاتھ میں سونا تھا، دوسرے میں ریشمی کپڑا تھا، فرمایا میری امت کے مردوں پر دونوں حرام ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ہمارے شادی خوشی میں انگوٹھی دیتے ہیں، سونے کی ہوتے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی پہننا 4.25 ماشے وزن ہو جائز ہے، سنت ہے۔ پتھر بھی پہننا سنت ہے، سونا پہننا جائز نہیں۔ اس لیے مردوں کو ریشم اور سونا پہننا، غلام کا آقا سے بھاگ جانا، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا۔ آج ہم جو ہے نا گھٹے جھوٹے یہ دربار پہ جا کر ذبح کرتے ہیں اور کھاتے ہیں، یہ غیر اللہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کھانے چاہیے۔ اللہ کے نام پر لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے نام پر جو ہے ذبح کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ اس طرح حرام ہے کہ خنزیر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ علماء نے اتنے تک لکھا ہے کہ یہاں سے لے جا کر کسی دربار پہ جاتا ہے، وہاں جا کر اللہ کا نام لے تب بھی حرام ہے، کیونکہ خدا تو یہاں بھی موجود ہے نا۔ اس کے عقیدے کی خرابی ہے کہ یہاں ذبح نہیں کرتا، وہاں جا کر ذبح کرتا ہے، تو خدا کے نام کی نہیں ہے، اس بت کے نام پر ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور جانتے بوجھتے ہوئے اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو باپ بنا لینا۔ کوئی گنڈا پور نہیں ہے تو میں گنڈا پور ہوں جی، کوئی مروت نہیں ہے جی میں مروت ہاں، پچھو چاہے میراثی کیوں نہ ہوئے۔ سمجھ آگی نا؟ نسب بدلنا، باپ کو بدلنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور فساد کے طور پر لڑائی جھگڑا، ہر وقت فساد دنگا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ بوقت حاجت بچا ہوا پانی دوسروں کو نہ دینا، اس کی ضرورت سے پانی زائد ہے، کسی اور کو ضرورت ہے، یہ نہیں دیتا، کبیرہ گناہ ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنا، اللہ کی غریب سے بے خوف ہونا، اللہ مالک بخش دے گا ایسا نہیں ہے، اللہ کے خوف سے ڈر سے ڈرنا چاہیے۔ اولیاء اللہ کو تکلیف دینا، نماز با جماعت کا اہتمام نہ کرنا۔ آج ہم نے روزہ تو رکھا ہے، مغرب کی نماز چلی جاتی ہے، تکبیر تحریمہ چلی جاتی ہے، اور زور کو سوئے ہیں، زور کی نماز چلی گئی، عشاء مغرب کا افطاری ہے، نماز چلی گئی۔ ایک روزہ تو ہے لیکن دوسری عبادت تو ہے نا، نہیں ہو سکی نا۔ حضرت سعید ابن مسیب حضرت ابو ہریرہ کا داماد ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے فضل سے 40 حج کیے ہیں، فرمایا 50 سال تک مجھ سے تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئے۔ یہ بھی انسان تھے، ان کے بھی کاروبار تھے۔ بغیر عذر شرعی کے جمعہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت ایک بڑا پکا نمازی ہے، تہجدی ہے، جمعہ نہیں پڑھتا، فرمایا یہ جہنمی ہے، بغیر عذر کے جمعہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد فسعوا، جلدی آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، لین دین چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج ہم عین وقت میں بھاگتے ہوئے آتے ہیں، کافی حضرات دیکھتے ہیں ہم خطبہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم آ رہے ہوتے ہیں، پہلی اذان کے بعد کھانا پینا، نہانا، حجامت کرنا سب کچھ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسی وصیت کرنا جس سے کسی وارث کو ضرر پہنچے یا نقصان ہو۔ ہم جنم و تمنا بیٹا لے لیا، ساری جائیداد اس کو دے دی، یا کوئی رشتہ دار ہے کسی کو زیادہ دے دی، اگر شرعی طور پر کسی کو زیادہ وصیت کر گئے شریعت نہیں مانتی۔ 4 بیٹے تھے نا، ایک بیٹے کو کہا کہ اس کو زیادہ دے دینا، نہیں، وہی ملے گا جو شریعت کے اندر آئے۔ زیادہ وصیت کرنا شرعاً نافذ بھی نہیں ہوگی، اس لیے یہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ بیٹے ہیں پوتے کو دے دیتے ہیں، کوئی بیٹا اٹھایا سب کچھ اس کو دے دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ضرر نہیں پہنچانا چاہیے وراثت سے۔ میں نے اتنے تک پڑھا ہے، 66 سال جنتیوں والے عمل کرتا ہے، مرتے وقت کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں دھکیل دیتے ہیں۔ یہ میں نے پڑھا ہے، کہیں۔ ہاں، مکر کرنا، دھوکہ دینا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی ٹو لگانا اور ان کی پوشیدہ چیزوں پر دلالت کرنا، اور فلانا ہی میں چودھری بنے ہوئے، ایسا نہیں کرنا، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کسی بھی صحابی یا ولی کو طعن و تشریح کرنا، اشارتاً یا کنایتاً یا صراحتاً۔ آج ہمارے کائنات کے جو محسن ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، آج ان کو طعن و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے ہم پتہ نہیں ہندو ہوتے، ہم مسلمان بھی نہ ہوتے۔ یہ ان کی برکت ہے کہ پشاور اور ملتان تک صحابہ آئے ہیں، انہوں نے جو ہے نا یہاں پر تبلیغ کی ہے، ہمارے محسن ہیں، رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہاں، اس لیے حضور نے فرمایا اللہ فی صحابی لا تتخذوا من بعدی غرضا، فرمایا ان کو جو ہے نا نشانہ نہ بنانا، تنقید نہیں کرنی، اور اگر کسی سے کچھ ہوا بھی ہے تو اللہ نے پہلے اعلان معافی کا کر دیا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے صحابہ پر طعن و تشریح کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقہ سے کسی ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے مدد کرنا۔ میرے پاس کتاب نہیں ہے عربی کی، حوالہ میرے پاس موجود ہے، کسی کو معلوم ہے نا یہ ظالم ہے، اس کے ظالم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، فرمایا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حوالہ میرے پاس نقل کیا ہوا ہے، کتاب نہیں ہے عربی کے اندر، میں نے واپس کر دی تھی، کسی اور کی تھی، کافی جلدوں میں کتاب ہے، حوالہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ کسی ظالم کو ظالم سمجھتے ہوئے اس کا تعاون کرنا، فرمایا یہ دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو گیا ہے۔ اور جادو کا سیکھنا اور سکھانا، اس پر عمل کرنا، قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا، اور کسی حیوان کو زندہ جلانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی موذی جانور کیوں نہ ہو، جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، مردار یا خنزیر بغیر اضطراب کے کھانا، بغیر کسی ضرورت شدیدہ کے، اور صغیرہ گناہوں کو بار بار کرنا، اور گناہوں پر مدد کرنا اور ان پر آمادہ کرنا، گانے کا پیشہ اختیار کرنا، لوگوں کے سامنے ننگا ہونا۔ عام طور پر لوگ جانے یہ گونڈے ننگے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر گونڈے بھی نہیں، یہاں سے لے کر یہاں تک، ناف تک نن، ہاں دنی ناف تک، یہ فرض ہے۔ بغیر حجاب کے دیکھنا بھی حرام ہے، ہاتھ لگانا بھی حرام ہے۔ لوگ بڑے شوق سے جو ہے نا کچھتے ہیں، لڑتے ہیں، یہ ننگے ہوتے ہیں، اس لیے یہ دیکھنا حرام ہے۔ مالش کراتے ہیں، یہ حرام ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جو ہے کیا ہے، فرض ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے۔ لعن اللہ ناظر والمنظور لا، دیکھنے والا بھی لعنتی ہو جاتا ہے، دکھانے والا بھی لعنتی ہوتا ہے۔ ننگا ہو جانا، ہاں لوگوں کے سامنے ننگا ہو جانا، ناچنا، دنیا سے محبت کرنا، حاملین قرآن علماء کے حق میں بدگوئی کرنا، اپنے امیر کے ساتھ غدر کرنا، دھوکہ، کسی کے نسب میں تان کرنا، کوئی کسی کے تو حلالی کون ہے، تو حرامی ہے، یا تو فلانے خاندان ہے، نہیں، لان تان نہیں کرنا چاہیے۔ کسی گمراہی کی طرف دعوت دینا، اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ کرنا،
عام طور پر ہم اشارہ کرتے کوئی چھری سے، چاقو سے، پسٹل سے، بندوق سے، کلاشنکوف سے، میں تے کو مرے دا. فرمایا اس پر لعنت پڑتی رہتی ہے جب تک اس ہتھیار کو رکھ نہ دے. اگر کوئی اس طرح تانتا ہے نا اس پر مذاق کے طور پر، تو جب تک رکھتا نہیں ہے وہ لعنتی ہے. اور نرد کھیلنا، جوا کھیلنا، اور آج کل جو ہے نا لڈو شریف، سمجھ آ گئی ہے نا. ایک ہمارے ساتھ ایک جگہ میں گیا، وہاں انہوں نے کہا کہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وقت پاس کرنے کے لیے لڈو کھیلتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اگر پوچھا جائے کیوں؟ جی وقت پاس کرنے پہ. قرآن پڑھتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا، ذکر کرتے ہوئے وقت پاس نہیں ہوتا. بھانگ پینا، ہیروین اسی کے حکم میں آئے. کسی مسلمان کو کافر کہنا، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف نہ کرنا، مشت زنی کرنا ناجائز اور حرام ہے. حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کرنا. مسلمانوں کے ملک میں مہنگائی ہو جائے تو خوش ہونا. جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی پہ پڑا گیا تو اس کو سزا دی جائے، اس کا منہ کالا کیا جائے، اور اس جانور کو ذبح کر کے کسی دریا میں یا کنویں میں ڈال دیا جائے. اس کو باقی رکھنا یا اس کو کھانا پینا جائز نہیں. جانور کے ساتھ بدفعلی کرنا. عالم کا اپنے علم پر عمل نہ کرنا. عالم تو ہے عمل نہیں کرتا. کھانے میں عیب لگانا، اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس پر عیب نہیں لگانا چاہیے. بے ریش حسین لڑکے کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھنا. کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالنا اور بلا اجازت اندر چلے جانا. جس کے گھر میں بھی جاؤ اجازت مانگو، بغیر اجازت کے قرآن کے اندر آتا ہے کہ داخل ہونا جائز نہیں ہے. علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کی ایک ہے، یہ ایک ہے، باقی چیزیں بھی ایک ہیں. اگر کوئی کسی کی کاٹ دے تو 100 اونٹ دے گا. جو دو ہیں، ایک نکالے گا تو 50، دونوں نکالے گا تو 100. کان دو ہیں، سمجھ آ گئی نا، ہاتھ دو ہیں تو ان کو کاٹے گا تو پھر 50 دے گا. یہ انگلیوں پر 5 آتے ہیں، سمجھ آ گئی ہے نا. یہ ایک شرعی مسئلہ لکھا ہے. تو اگر کسی کی آنکھ پھوڑ دے تو وہ جو ہے نا کیا ہوگا، اس کو دیہ دینی ہوگی. کتنی؟ 50 اونٹ. کتنی دینی ہوگی؟ 50 اونٹ. لیکن اگر کوئی کسی کے گھر کے اندر جھانک رہا تھا، اسے کوئی چیز ماری اور اس کی آنکھ نکل گئی، کوئی دیت نہیں ہے، کوئی دیت نہیں ہے. اس لیے کسی کے گھر میں جھانکنا جائز نہیں، کبیرہ گناہ ہے. کسی نے جو ہے نا کسی مجبوری کی طرح دروازہ کھولا اور گزرنے والا اچھی طرح گھور کر دیکھتا ہے، وہ مجبوری کی طرح موٹر سائیکل نکال رہا ہے، کوئی چیز نکال رہا ہے، یا آنکھیں پھاڑ دیکھ رہا ہے. اس لیے کنڈا جو ہے نا کھٹکانے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جانا چاہیے. 3 مرتبہ کنڈا کھٹکھٹانا چاہیے. اگر جواب نہ ملے تو واپس ہو جانا چاہیے. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. انشاءاللہ 18ویں پارے کے اندر آئے گا یہ مسئلہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان گناہوں سے بچیں. خدا نخواستہ ہر ایک کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے. اگر کوئی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو صدق کے دل سے توبہ کر کے اپنا باطن کا برتن صاف رکھنا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمت آئے، ماہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو، شب قدر کی برکات نازل ہو. تو توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاں، اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حضور کی سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.